بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت جو ہے یہ استنجا وضو غسل کا نام نہیں، نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، پوری شریعت میں داخل ہونا ہے۔ کبھی کبھی غلطی آپ سے مجھ سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ تو غلطیاں تو ہوں گی، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو شریعت جو ہے نا 6 چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورا اسلام جو ہے یہ 6 چیزیں۔ نمبر 1، عقیدے کو ٹھیک کرو۔ عقیدہ DPC اور بنیاد ہے، اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ عقیدہ شرک سے پاک ہوگا تب پاک نبی کی شفاعت ملے گی۔ لہذا شرک یہ ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، یہ نہ کہو اے ابو بکر مجھے بیٹا دے دے، اے عمر کشتی پار لگا دے، اے عثمان بیٹا دے دے، میرا فلانا مسئلہ حل کر دے، میری فلانی ضرورت پوری کر دے۔ تو اس طرح مت کہو۔ جب ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے بزرگ یہ نہیں تھے تو پھر اس سے پہلے کون اولاد دیتا تھا اور مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ جب یہ بزرگ ہمارے آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہوگی، اللہ ہی سے مانگے 2 رکعت نفل پڑھ کے۔ عقیدے کو ٹھیک کرو۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال عقیدے پر محنت فرمائی، 13 سال۔ نماز آئی 10 سال بعد، اور 13 سال عقیدے پر محنت ہوئی۔ اور جب حضور مدینہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ حج زکوٰۃ پردے کا حکم شرط حرام ہے، یہ پھر بعد میں یہ پردے کا حکم، یہ بعد میں یہ احکام آئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، توحید والی زندگی۔ تو توحید ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، پوری حدیث بار بار سنا چکا ہوں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچانا ہے شرک سے۔ دور سے پکارنا بھی، آپ کسی بزرگ کو پکار رہے ہیں تو آپ اللہ کو پکاریں۔ دنیا میں کسی سے پانی مانگنا دنیا دار الاسباب ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہو، نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہے۔ ما وراء الاسباب، جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں نا، اس کے بعد غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ جیسے آپ کو اولاد چاہیے، شادی کرو، قربت کرو، بیماری ہے تو علاج کرو، تینوں کام کر لی، اولاد نہیں ہو رہی، اب یہ مانگنا اللہ سے غیر اللہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ میں مکہ مدینہ آیا تھا تو وہاں پر جتنی بھی قبریں ہیں، مکہ میں مدینہ میں 35 ہزار قبریں ہیں، جس میں اونچے، دنیا کے اونچے بزرگ، دیکھو اہل بیت اور صحابہ دفن ہیں، ہر قبر ایک بالش ہے، سبحان اللہ۔ بابا کے پاس جھنڈا لے جانا، وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ چادر لے جانا، ان کو سردی گرمی لگتی نہیں ہے۔ اگربتی لے جانا، وہ سونگھتے نہیں ہیں پھول اور اگربتی۔ اور وہاں پر تیل لے جانا، حضرت جی ہمارے بزرگ مالش نہیں کرتے ہیں، پیسے پھینکنا، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں ہیں۔ اور وہاں پر جناب مختلف قسم کے طواف اور سجدے کرتے ہیں، شرک ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ قبروں کا مقصد ہے، ایک بالش ہوگی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، قبروں کو پکا کرنا منع ہے کہ آپ کو آخرت یاد آ جائے، بس قبروں کا یہ مقصد ہے۔ ہم نے پتہ نہیں اس سے کیا بنا دیا ہے، ہاں؟ تو قبروں پر آپ خرچے کرتے ہیں، کسی غریب کو آپ یہ پیسے دے دیں، ہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرمہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہم تک دین لائے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ نے عبادات کو ٹھیک کرنا ہے۔ شریعت کا خلاصہ 6 چیزیں ہیں۔
عقیدے کو ٹھیک کرو، فیت، عقیدہ، ورشپ، عبادت. اس کے لیے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی کتاب ہے مسائل بیشتی زیور، وہ آپ اسٹڈی کریں اور اس پر جو ہے نا آپ کیا کریں، عمل فرمائیں. عبادات، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور معاملات، اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں، حرام سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، کسی کو پیسے نہ دیں، چاہے کاروبار کے لیے قرض، جب تک چیک نہ لے لو، اسٹامپ پیپر نہ لے لو، اور اس سے کوئی چیز بھی رکھو. 20 لاکھ دو تو اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھو، پھر بھاگ جاتے ہیں لوگ، پیسے نہیں دیتے. ہاں، معاملات شریعت کے مطابق کرو. اور رہن سہن، ثقافت، پارٹنرشپ شریعت کے مطابق. ہم پڑھتے بہت ہیں لیکن لاکھوں ڈاکٹر بے روزگار ہے، اور MBA BBA اور PhD. بلکہ آپ کاروبار کریں. یو وانٹ ٹو منی، کم ٹو بزنس. چائنا والے کہتے ہیں پیسے چاہیے تو بزنس کرو بھائی. کو ٹھیک کریں، شریعت کے مطابق بنائیں، پابندی کریں، اخلاق استعمال کریں. اور صبح جب سورج نکل رہا ہو، آپ سو رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. ہاں، جلدی سویا کریں، جلدی اٹھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گناہ سے بچیں، گناہوں کو جس سے پریشانی آتی ہے. عقیدے کو ٹھیک کرے، عبادت کو ٹھیک کرے، معاشرت، رہن سہن کو ٹھیک کرے، معاملات کو ٹھیک کرے، اخلاق کو ٹھیک کرے. اخلاق صبر ہے اور صبر اخلاق ہے. اس پر تقریر آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس پر پارٹنرشپ، کاروبار، بزنس شریعت کے مطابق. اس کے بعد پبلک ریلیشن، تعلقات، سورہ حجرات کی اسٹڈی کرے، اس کے مطابق چلے. اور اخلاق صبر کو کہتے ہیں. اور سیاست کو ٹھیک کرے. جو سیاست ہے موجودہ یہ غیر شرعی ہے، ہمارے سر بیٹھ چکا ہے، لہذا غلط آدمی کو ووٹ مت دو. لیکن یہ شریعت نہیں ہے. شریعت کے مطابق جو نظام تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور حضور نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر، عمر نے 9 پاکستانوں جتنی زمین دے دی. عمر اور عثمان اور علی نے 13 پاکستانوں جتنی زمین دے دی. امیر معاویہ نے 24 پاکستان جتنی زمین دے دی. سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، التمش، عثمان ارطغرل، یلدرم، سبکتگین، تیمور لنگ، انہوں نے 67 اسلامی ممالک ہم کو دے دیے. اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، چائنا، سکیان کی آپ کے قبضے میں تھا. امریکہ کو تلاش کرنے والا کولمبس نہیں ہے، وہ تو قذاق تھا، بدماش تھا. یہ خلافت عثمانیہ کا سکہ وہاں چلتا تھا، وہ ہم کو ٹیکس دیتے تھے مراکو، مراکش میں، مغرب میں، اور وہ پھر خلافت عثمانیہ جاتا تھا. ہاں، یہ ہمارے قبضے میں تھا. جھوٹ بولتے واسکو ڈی گاما نے انڈیا کو تلاش کیا. عرب سیاح اور مراکو کے شہزادے نے تلاش کیا ہے انڈیا بھی اور یہ امریکہ بھی. کولمبس نے خود لکھا ہے، جب میں گیا وہاں مدرسے تھے، مسجدیں تھی، خلافت عثمانیہ کا سکہ تھا، انہوں نے خود لکھا ہے. یہ تو بچوں کو یاد کراتے ہیں اپنی عزت لانے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں رعب ڈالنے کے لیے. تو خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی وہاں پر. یہ ساری سلطنتیں کس نے آپ کو دی ہے؟ اللہ والوں نے. سوری، غوری عالم تھے اور حضور صحابہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہم اجمعین. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری شریعت پر عمل کریں. اور کبھی کبھی غلطی ہوگی، 5 وقتہ نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجنے کے آلات سے پرہیز کریں. گناہوں کو جس تکلیفیں آتی ہیں گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور زبان پاک غیبت، چغلی، کالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ٹچ موبائل پاک فحاشی سے. اللہ خوش رکھے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو. عورتیں گھر کا کام کرتے اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ. میں فارغ بیٹھا ہوا تھا ہوٹل میں نے کہا آپ کی ایک ویڈیو بنا دوں. مکہ مدینہ سے آ گیا، ابھی جدہ میں ہوں. انشاءاللہ صبح فلائٹ ہے انشاءاللہ کراچی کی طرف، اسلام آباد کی طرف. اللہ آپ کو عزت دے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ذکر کریں، چلتے پھرتے ذکر کریں، مستورات گھر کا کام کرتے ہوئے ذکر کریں انشاءاللہ.